إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. رمضان المبارک اس کا آخری جمعہ ہے اور معلوم نہیں کہ آئندہ جمعہ رمضان کا ہم میں سے کون دیکھتا ہے. معلوم نہیں کہ آئندہ رمضان وہ کس کی قسمت میں ہے، کس کے نصیب میں ہے. معلوم نہیں کہ آئندہ رمضان معلوم نہیں کہ آئندہ رمضان کے روزے رکھنا وہ کسے اس کی سعادت نصیب ہوتی ہے. آؤ اس مبارک دن میں، اس مبارک وقت میں، اس مبارک لمحے میں، اس مبارک ساعت میں، اور اللہ رب العالمین ان لمحات کو بار بار ہماری زندگی میں لائے، ان لمحات کو بار بار ہماری زندگیوں میں لائے. سب کہو آمین. اس مبارک وقت میں، ان جاتے لمحات میں آؤ اپنے رب سے آج ایک وعدہ کریں
کریں گے وعدہ انشاءاللہ کہ نہیں؟ سارے جواب دیں. ماسک اگرچہ پہنے ہوئے ہیں لیکن بلند آواز سے بولے تاکہ سمیع بصیر وہ گواہ بن جائے. بولو، زور سے بولو سارے. وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ اب جتنی زندگی باقی ہے قرآن و سنت کی جو باتیں سنی ہیں سمجھ آ گئی ہیں، اب مرتے دم تک ان پر عمل کرتے رہیں. سب کا حضور سے انشاءاللہ. اور اللہ توفیق آپ دینے والے. توفیق ہمارا نفس یہ بذات خود شیطان علیحدہ شیطان ہے، اور دنیا کی رنگینیاں وہ علیحدہ اپنی طرف کھینچتی ہیں، اور ہم دنیا دار لوگ دنیا کی رنگینیوں پہ مر جاتے ہیں. مرتے ہیں کہ نہیں مرتے ہیں؟ ہم لوگ اللہ اور رسول ان کی باتوں کو دنیا کے گھٹیا ساز و سامان کے لیے چھوڑتے ہوئے دیر، اور پھر چھوڑنے کے بعد ہم بڑے عقل مند بھی بن جاتے ہیں، ہم بڑے سیانے بن جاتے ہیں، ہم بڑے شعور والے بن جاتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. ایمان والے، ہمارا ایمان اس کی کوئی کہانی نہیں. ایمان والے کون ہیں؟ الذین قالوا، ایمان والا وہ ہے رب کے ہاں جس نے ایک بار کہا رب کتنے ہیں؟ بولو، زور سے بولو، کتنے ہیں؟ وحدہ لا شریک ہے. اور اس کے بعد کیا کیا؟ پھر کہنے کے بعد فارغ، پھر جو مرضی کرتے رہے، شہوتوں میں ڈوبے رہے، شبہات میں ڈوبے رہے، برائیوں میں غرق رہے، دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے، شیطان سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے رہے، اور پھر کہا ہم جیسا ایمان والا کسی نے دیکھا نہیں. ثم استقاموا، ایک بار کہا رب ایک ہے، پھر مرتے دم تک ماننی کس کی ہے؟ مرتے دم تک پیروی کرنی کس کی ہے؟ مدینے والے کی. جس نے یہ کیا، رب کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں استقامت والے. باقی ان کا حال اللہ ہی جانتا. آؤ، وقت تھوڑا ہے، اور سورۃ البروج اس میں اللہ رب العالمین نے جس قصہ کی طرف، جس واقعہ کی طرف ایمان افروز، جان سوز اور دل ہلا دینے والا واقعہ، عرش والا رب اس کو بیان کرتا ہے، اور بیان کرنے سے پہلے عرش والا رب آسمان کی اور ستاروں کی قسم اٹھا رہا ہے. والسماء ذات البروج، اور قسم ہے، رب کہتا ہے مجھے ستاروں کی اور آسمان کی منزلوں کی. والیوم الموعود، اور مجھے قسم ہے اس دن کی جس دن نے آنا ضرور ہے. جس دن نے بولو، اور ہم نے جانا کسی نے یہاں باقی رہنا ہے. لمبی بات، لمبی تفصیل، لمبا قصہ. اور ایمان والے، ان کی جب استقامت، ان کی جب پابندی، اور جب ان کی قربانیوں کی بات ہوتی ہے تو میں اور تم سنے نہ سنے، زمین و آسمان کی ہر شے بڑی توجہ سے سنتی ہے. اور یہ بات میں ایسے نہیں کہہ رہا، میں اور تم ہم گونگے اور بہرے، دلوں پر زنگ لگے ہوئے، اور روحیں وہ گھائل، لیکن ایمان والے جب ان کی گفتگو ہوتی ہے تو آسمان و زمین بھی سنتے ہیں، اور بے اختیار ان کے لیے رب سے دعائیں کرتے ہیں. اللہ رب العالمین اصحاب الاخدود کا قصہ بیان کرتے ہیں. لمبا قصہ، صحیح مسلم کی روایت. امام مسلم نے اس قصہ کو اپنی کتاب صحیح مسلم میں حضرت صہیب رومی سے بیان کیا.
امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، تم سے پہلے ایک بادشاہ تھا، اور تفاسیر میں آتا ہے یمن کا بادشاہ تھا، صاحب اقتدار تھا، لاؤ لشکر والا تھا، ساز و سپاہ والا تھا، قوت و جبروت والا تھا، اور جیسا کہ دنیا جب آتی ہے تو دماغ خراب کرتی ہے، دنیا نے اس کا بھی دماغ کیا کیا تھا؟ بولو اللہ کے بندو، ہماری جیب تھوڑی سی بھاری ہو جائے ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ایسی بات، گاڑی نیچے آ جائے دماغ تھوڑا اور پھر جاتا، مکان اللہ دے دے پھر تو زمین پر چلنا مشکل ہو جاتا، کاروبار چل جائے تو پھر ساری دنیا اپنی غلام اور خادم نظر آتی ہے۔ ہم لوگ حقیقت میں اس زمین کے اوپر رہنے کے قابل نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھیں، یہ اس کی رحمت ہے، وہ مہلت دے رہا ہے۔ بادشاہ، اس نے جادوگر پال رکھے تھے جو اسے آنے والے حالات کی خبر دیا کرتے تھے کہ سرکار ابھی یہ ہونے والا ہے، سرکار اپنے ہاتھ دکھاؤ اگلا مہینہ تمہارا کیسا گزرے گا، اپنے پاؤں دکھاؤ دیکھیں مستقبل تمہارے پاؤں میں نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ عقل دیکھو، انسان اپنا مستقبل کہاں تلاش کرتا ہے؟ پاؤں کی لکیروں میں، ہاتھوں کے نشانوں میں، وہ ہاتھ جو سارا دن گندگی کماتے رہتے ان کو دیکھ کے کہتا میرا مستقبل یہ ہونے والا ہے۔ کبھی پہاڑوں پہ چلے جاؤ، کبھی سمندروں میں بیٹھ جاؤ، کبھی جنگلوں میں جا کے چھپ جاؤ، اور وہ عرش والا کیا کہتا ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ جب میں کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لوں تو بچانے والا ہے کوئی؟ اور جب کسی کو فائدہ پہنچانے کا ارادہ کر لوں تو رب کہتا ہے میں نے آج تک اپنے فائدے کو رد کرنے والا مخلوق میں نے نہیں دیکھا، تمہیں کوئی نظر آیا ہے تو جاؤ اس کے پاس چلے جاؤ۔ بادشاہ، اس نے جادوگر پال رکھا تھا، جادوگر مرنے والا ہوا، بادشاہ کے پاس آیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، اس دنیا سے جانے والا ہوں اب میں، کوئی مجھے ایسا بندہ نوجوان دو اسے جادو سکھا جاؤں تاکہ مرنے کے بعد تمہاری قسمت کا تمہیں حال بتاتا رہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک نوجوان کو بلایا، اس کے حوالے کیا، اب وہ نوجوان اس کو جادوگر سکھا رہا، اور اللہ کی قدرت، وہ نوجوان جب جادوگر کے پاس جاتا ہے، راستے میں ایک عبادت گزار، ایک اللہ کا مطیع و فرمانبردار بندہ ہے، اس کی عبادت گاہ تھی، راستے میں سے گزرتے گزرتے جاتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ کر اس کی باتوں کو سننے لگا، اللہ کی باتوں کو، توحید کی باتوں کو سنا، بڑا متاثر ہوا کہ میں جادوگر کے پاس کیا کر رہا ہوں، اصل حقیقت تو یہ بتلا رہا ہوں۔ اب جادوگر اسے کہنے لگا کہ تم آتے ہوئے دیر بڑی لگاتے ہو۔ پریشان ہوا نوجوان، راہب عبادت گزار سے پوچھا کہ کیا کروں؟ اس نے کہا جب جادوگر پوچھے دیر کیوں لگائی ہے تو کہنا گھر والے آنے نہیں دیتے، اور جب گھر والے کہے دیر کیوں لگائی ہے تو انہیں کہنا جادوگر نے روک رکھا، لیکن میرے پاس آنا نہ چھوڑ۔ وہ سیکھتا رہا اور اپنے رب کے قریب ہوتا رہا۔ اپنے رب کے بولو، ہم نے کبھی کوشش کی ہے اپنے رب سے قریب ہونے کی؟ جو رب سے قریب ہوا آج کے دور میں وہ مولوی، ٹھیک بات ہے نا، وہ پرانے زمانے کا آدمی، اس کی مت ماری ہوئی ہے، وہ دیکھو مسجد ہی نہیں چھوڑتا، نماز ہی نہیں چھوڑتا، قرآن ہی نہیں چھوڑتا، اس نے دنیا میں رہنا ہی نہیں۔ اب نوجوان وہ ایک دن گزر رہا ہے، دیکھا ایک جانور ہے، اس نے لوگوں کا راستہ بند کر رکھا ہے اور کوئی اسے پیچھے ہٹانے پہ قادر نہیں۔ نوجوان آگے بڑھا،
عقل والا تھا. اور اللہ والے یاد رکھو، جو اللہ والے ہیں ان کی عقل بڑی نورانی ہوتی ہے. یہ بات لکھ کر لے جاؤ. اللہ والے ان کی عقل، اور دنیا والے ان کی عقل شیطانی ہوتی ہے. ان کا دل سیاہ ہوتا ہے، چہرے ان کے گورے خوبصورت، لباس شاندار، لیکن اندر کیا ہوتا ہے؟ اندر تاریکی ہوتی ہے. اور جو رب والا ہے، جسم پر چیتھڑے ہیں لیکن نور سے اس کا دل دماغ بھرا ہوتا ہے. اور نوجوان کہنے لگا آزماتا ہوں کہ اللہ والا اس کی باتیں ٹھیک ہے، جادوگر کی باتیں ٹھیک ہے. اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا میرے مولا اگر تیرا عبادت گزار بندہ جو مجھے بتلا رہا ہے وہ ٹھیک ہے تو میں اس جانور کو پتھر مارنے لگا ہوں، اس جانور کو اس پتھر کے ساتھ ختم کر دیتا ہوں. پتھر اٹھایا، مارا، اللہ کا نام لے کے وہ جانور مر جاتا ہے، راستہ کھل جاتا ہے. اب وہ نوجوان بے اختیار کہتا ہے لا الہ لا الہ. دیکھو اللہ جب کسی کو اپنی رحمت کے لیے چنتا ہے تو کیسے چنتا ہے، کہاں چنتا ہے. اور اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے دین کے کام کے لیے چن لے، ہمیں بھی پسند فرما لے. اب وہ نوجوان راہب کو جا کر عبادت گزار کو یہ بات بتلاتا ہے. عبادت گزار اسے کہتا ہے نوجوان اب تو رب کے قریب آ چکا ہے اور اب تجھ پر مصیبتیں آنے والی ہیں، اب ڈٹ جانا، اب ثابت قدم رہنا، اب تیرا پاؤں نہ پھسلے. اور اللہ کی قدرت، مصیبتوں کی ابتدا ہوتی ہے. بادشاہ اس کا ایک وزیر مال و دولت والا، اقتدار والا نابینا ہو جاتا، بینائی ختم ہو جاتی. اسے پتہ چلتا ہے ایک نوجوان ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ نابینوں کو، تھلبیری والوں کو اور ساری بیماریوں والوں کو شفا دے دیتا ہے. وزیر اس کے پاس آیا مال و دولت لے کر، کہنے لگا نوجوان یہ سارا مال و دولت تیرا ہے لیکن میری بینائی مجھے واپس لوٹا دے. اس نوجوان نے کہا انا لا اشفی احدا انما یشفی اللہ. وزیر تجھے ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی، مال و دولت اتنا ہے، اقتدار ہے، بادشاہ کا تو ساتھی ہے، دنیا دار ہے، دنیا تیرے قدموں پہ نثار ہے، تجھے آج تک یہ پتہ نہیں چلا شفا نیچے سے نہیں، شفا ہمیشہ اوپر سے آتی. کہاں سے آتی ہے بولو؟ اوپر سے آتی. اب وہ نابینا وہ کہنے لگا جہاں سے بھی آتی ہے میرا علاج کر. نوجوان کہنے لگا علاج تو کروں گا لیکن شرط یہ ہے کہ زبان سے کہہ لا الہ، تو میں اس سے دعا کروں گا اور وہ شفا عطا کرے گا. اس نے کہا لا الہ الا اللہ. نوجوان نے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا مولا اس نے تیری توحید کا اقرار کیا، اس کو شفا دے دے. تو اس نے شفا عطا کی. جب اس مجلس سے باہر آیا تو اس کی نگاہیں ٹھیک اور اسے سب کچھ نظر آ رہا تھا. بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ کہنے لگا من رد علیک بصرک. اے وزیر موٹی موٹی آنکھوں سے سارا کچھ ہی دیکھ رہا ہے، اب مجھے بتا شفا کہاں سے ملی ہے؟ وزیر نے کیا کہا؟ کہنے لگا ربی، بادشاہ آج میرے منہ سے تو بات وہ سنے گا جو آج تک تو نے کسی سے نہیں سنی ہے. شفا مجھے میرے پالنے والے نے دی. ہائے ہائے لفظ دیکھو اس کے، اور ربی، اور رب کا مطلب کیا ہے؟ پالنے والا. شفا مجھے میرے پالنے والے نے دی ہے. بادشاہ کہنے لگا اولک رب غیری، بے وقوف آدمی، میرے سوا کوئی اور بھی رب ہے؟
لیکن جس کو توحید کا لطف آئے، توحید کا مزہ آئے، توحید کی مٹھاس نصیب ہو، وہ توحید چھوڑتا ہے؟ بولو، ہمیں ابھی تک حقیقت کی توحید کی مٹھاس نصیب ہے؟ کسی کو ہو تو وہ اللہ کا بڑا پیارا بندہ ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سن، ربی و ربک اللہ، بادشاہ تو بھی بے وقوف اور میں بھی بے وقوف تھا، آج عقل آئی ہے، تیرا اور میرا پالنے والا وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اس نے کہا کیا بات کرتا ہے؟ اس نے کہا جو بھی ہو سکتا ہے کر لے۔ وزیر کو پکڑا، اذیتیں دینی شروع کی، کہا بتلا، کس نے تجھے یہ بتلایا ہے؟ آخر تکلیفوں سے تنگ آ کر اس نے نوجوان کا بتایا، اور پھر وزیر کو لایا گیا۔ بادشاہ کہنے لگا اب یہ بھی سامنے ہے اور تو بھی سامنے ہے، مجھے رب مان اور عرش والے رب کا انکار کر۔ وزیر نے کہا جا، تجھ سے جو ہوتا ہے کر لے۔ ثم استقاموا، اب میرا رب مجھے استقامت عطا فرما چکا۔ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ آؤ سنو، ہم دنیا دار لوگ، ہم سیاہکار، ہم مطلب کے یار، اور عقل دانش اس کے دعوے دار، اور مجھے بہت دفعہ اپنے آپ پہ بھی اور ان لوگوں پہ بڑی ہنسی آتی ہے۔ تھوڑی سی قوت، تھوڑا سا مال، تھوڑی سی عزت ملی تو سب سے پہلے ہم عرش والے رب کو چیلنج کرتے کہ اللہ تو نے جو کرنا ہے کر لے، ہم تو بڑی چیز۔ بادشاہ وزیر کو کہنے لگا مجھے رب مان لے، اس نے کہا نہیں، جو ہوتا ہے کر لے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اور اس سے پہلے، وزیر سے پہلے، بادشاہ نے اس عبادت گزار کو بلایا، اس بوڑھے کو بلایا، اس سے پوچھا، سوال جواب ہوا، اور اسے کہا اے عبادت گزار، بادشاہ کہتا ہے مجھے رب مان لے۔ عبادت گزار نے کہا ساری زندگی اسے سجدہ کرتا رہا ہوں، اب اس سے ملاقات کے لیے جانے والا ہوں، تجھے رب مان کر اپنی زندگی کی کمائی کو برباد۔ ہم بوڑھے ہوتے ہیں، ٹانگیں قبر میں ہیں، اتنی سی دنیا کے لیے ساری زندگی برباد کر دیں کہ ہماری اولاد سکھی رہے، ہمارے بیٹے مال و دولت میں کھیلتے رہے، چاہے قبر میں جاتے ہی جہنم کے دروازوں کو کھول دیا جائے۔ بوڑھا عبادت گزار جب نہ مانا، آری منگوائی گئی جس سے لکڑی کاٹی جاتی ہے، آرا منگوایا گیا۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا فوضع المنشار فی مفرق رأسه، آری لائی گئی اور آری جو ہے اس کے سر کے درمیان میں رکھی گئی، جہاں سے بالوں کی مانگ نکالتے ہیں، جہاں خوبصورتی بناتے ہیں، آری کو سر کے درمیان میں رکھا گیا اور کہا یہ چلنے کے قریب ہے۔ اس نے کہا جو جی چاہتا ہے کر لے، لا الہ۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس کلمہ کی حلاوت اور برکت نصیب فرمائے۔ آری چلنی شروع ہوئی، وہ آری چلانے والے آری چلا رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے لا الہ۔ اب بولو، قیامت کے دن جب یہ لوگ آئیں گے تو رب کے ہاں ان کا احترام اور وقار اور شان کتنی ہوگی؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آری چلی، اس کے جسم سے صدا آتی رہی، اور فرمایا حتی وقع شقا، آری چلتی رہی یہاں تک کہ سر نہیں بلکہ پورا جسم دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر دائیں بائیں گر جاتا۔ اب وزیر کو بلایا، وہ نہ مانا، اس کے سر پہ آری رکھی، وہ چلنا شروع ہوئی، وہ بھی لا الہ الا اللہ کہتا رہا۔ اب آری نے اس کو بھی دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، ٹکڑے گر گئے، لیکن یہ گرنے والے ٹکڑے رب کے سوا کسی اور کے سامنے جھکے۔ اب غلام نوجوان اسے بلایا، کہا تو نے اپنے دو پیشروؤں کا حال دیکھ لیا،
غلام کہنے لگا انہیں دیکھنے کے بعد میرے رب نے مجھے اور استقامت دی ہے، میرا دل کمزور نہیں ہوا، جا تیرے جی میں جو آتا ہے کر۔ اختصار کے ساتھ بادشاہ نے اپنی فوج کو بلایا، سپاہی، فوجی، وردیوں والے انہیں بلایا، اور اب بھی لوگ وردیوں والوں سے لے جاؤ اسے اور اسے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھاؤ، اور اگر یہ مجھے رب نہ مانے تو اسے نیچے گرا دو۔ لے گئے، اکیلا ہے اور مسلح وردیوں والے، سپاہ لشکروں والے وہ ساتھ ہیں، پہاڑ پہ چڑھے اور اسے کہنے لگے مانتے ہو کہ نہیں؟ اس نے کہا مجھ سے بات نہ کرو، اس وقت میں عرش والے رب سے بات کر رہا ہوں۔ اللہم اکفینیہم بما شئت، میرے رب میں اکیلا، لیکن تو میرے ساتھ اور تیرے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو سکتا؟ اللہ جو جی چاہے ان کے ساتھ معاملہ کر۔ فرجف بہم الجبل، پہاڑ اس نے کانپنا شروع کیا، رب نے اس کو بچا لیا، باقی گرے اور سارے ہی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پہاڑ سے اترا، چلتا ہوا بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ اٹھ کر کھڑا ہوا، تم پھر آ گئے ہو؟ اور جو ساتھ گئے تھے کہاں ہیں؟ کہا کفانیہم اللہ، اے بے وقوف، جو رب میرا ہے وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے، اور تو جن کا رب ہے وہ تیرے پاس سے چلے جائیں تو تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میرا رب ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا اس کو سمندر میں لے جاؤ اور درمیان میں جا کر مجھے مان جائے ٹھیک ہے، ورنہ اس کو سمندر کی منجدار میں ڈالو اور غرق کر دو۔ لے گئے، سمندر کے درمیان میں پہنچے، اس نے کہا اللہم اکفینیہم بما شئت، میرے مولا مجھے تو ہی بچا لے۔ کشتی الٹ گئی، وہ سارے ڈوب گئے، اور جو سمندروں کا مالک ہے وہ اپنے اس بندے کو صحیح سلامت دوبارہ ساحل پر دے آتا ہے۔ رب اس بات پہ آج قادر ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، پیچھے والے بھی بولیں، قادر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نقص اور خرابی ہے تو مجھ میں اور تم میں ہے۔ بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ تل ملا تڑپ اٹھا، کہنے لگا جو تیرے ساتھ گئے تھے آج آئے ہوتے، ایک ایک کی گردن اڑا دیتا۔ اس نے کہا جا انہیں سمندر کی تہوں میں جا کے تلاش کر، میرا رب سب پر غالب آنے والا۔ اب سوچ رہا اس کو کیا کروں؟ وہ نوجوان کہتا ہے اگر مجھے قتل ہی کرنا ہے تو ایک بات ہے، ایک شرط ہے۔ وہ کہنے لگا کیا ہے؟ کہنے لگا سارے شہر کو، بستی والوں کو اکٹھا کرو، سب کو بلاؤ، اور پھر مجھے درخت کے اوپر لٹکاؤ، میرے ہاتھ میں، میرے پاؤں میں میخے ٹھوکو، کیل لگاؤ، اور میرا تیروں کا جو ترکش ہے جس میں تیر پڑے ہوتے ہیں، تیر میرا نکال، ترکش میرا ہو، کمان میری ہو، اور پھر لوگ کھڑے ہو، میں لٹکا ہوں، تیر میرا ہو، کمان میری ہو، اور میرے رب کا نام لے کے تیر مجھ پر برسا۔ تجھے قسم دے کر کہتا ہوں میری روح میرے جسم سے میرے رب کی طرف پرواز کر جائے، لیکن شرط یہ ہے کہنا ہے بسم اللہ رب الغلام، اس رب کے نام کے ساتھ جو اس نوجوان کا پالنہار ہے۔ لوگوں کو اکٹھا کیا، تیروں کو نکالا، نوجوان کو لٹکایا۔ اب دنیا دیکھنے آئی ہے کیسا مجنون اور دیوانہ ہے، خود کہہ رہا ہے مجھے لٹکاؤ، ختم کر دو۔ تیر اس کا نکالا اور ہاتھ میں پکڑ کر بآواز بلند کہا بسم اللہ رب الغلام، تیر کو کمان میں ڈالا، چھوڑا، تیر اڑتا ہوا آیا اور اس نوجوان کی کنپٹی پر لگا، خون بہا، جسم خون میں نہا گیا، خون سے آواز آئی لا الہ الا اللہ، اور اس کی روح اپنے رب کی طرف پرواز کر جاتی۔ بستی والے دیکھ رہے، خواتین
مرد، بچے، نوجوان، انہوں نے جب دیکھا تو ساری بستی پکار اٹھی، ساری بستی کہہ اٹھی، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام۔ اس رب پر ایمان لائے کہ جس کے نام لینے پر تیر زخمی کرتا اور جسم روح سے پرواز کرتی۔ اب پوری بستی وہ توحید کا نعرہ لگا رہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ ظالم بادشاہ وہ کہنے لگا، خندقیں کھودو، آگ جلاؤ، ایندھن بھڑکاؤ اور ان تمام کو جلا کر اس میں راکھ کر دو۔ مرد، عورتیں، بچے، نوجوان، بوڑھے لائے گئے اور انہیں پھینکا گیا، اور ہر ایک پھینکنے سے پہلے گواہی دے رہا ہے، لا الہ، بولو لا الہ۔ آخر میں ایک عورت آئی، اس کے ہاتھ میں دودھ پیتا بچہ ہے، اب ماں ہے، اور ماں کی ممتا، رب کی رحمت، اس کے بعد اگر دنیا میں کوئی جذبہ سب سے زبردست ہے تو وہ ماں کی ممتا اور محبت کا ہے۔ ماں بچے کو دیکھ رہی ہے، بچہ ماں کو دیکھ رہا ہے، ماں تیار ہے آگ میں چھلانگ لگائے، لیکن جب اس پھول کو دیکھتی ہے فتقاعست، قدم پیچھے ہٹ جاتے۔ وہ بچہ پکارا، یا امہ اصبری فانک علی الحق، ماں میری وجہ سے ڈرتی ہے، ماں مجھے پکڑ اور آگ میں چھلانگ لگا، کل قیامت کا دن ہوگا، میں تیرے ہاتھ میں ہوں گا، تو اٹھائی جائے گی، تو بھی کہے گی لا الہ الا اللہ، اور میں دودھ پینے کے ساتھ کہہ رہا ہوں گا لا الہ الا اللہ۔ ماں آگے بڑھ، آگ میں کود جا، دیکھ بچے بولنا شروع کرتے ہیں جب 3-4 برس کے ہوتے ہیں، اور میں تیرا دودھ پی رہا ہوں اور اس کے حکم سے بول رہا ہوں۔ ماں آگے بڑھ، تو سچ ہے، تو حق ہے، اس کے سوا معبود کوئی نہیں ہے، اور یہ تخت پر بیٹھا ہوا ظالم، گمراہ اور شیطان کا بھائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته واتباعه الى يوم الدين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم ارحم على احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، اللهم اذهب البأس رب الناس واشفهما واشفنا واشفه واشفهم، انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين